لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور تمام کی تمام الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں اور کہا ہے کہ آپ جائیں الیکشن کمیشن رجوع کریں۔ نمبر 1 سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے چیلنج کیا تھا، اور نمبر 2 پہ مریم نواز کے خلاف بھی چیلنج ہوا تھا، ان کے نتائج چیلنج ہوئے، حمزہ شہباز کے چیلنج ہوئے، اور ساتھ ساتھ عطا تارڑ صاحب کے چیلنج ہوئے، نواز شریف صاحب کے چیلنج ہوئے۔ ان سب کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں لاہور ہائی کورٹ نے، اور کہا ہے کہ آپ پہلے الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کریں۔ تو کسی کو بھی ایون ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، ان کا بھی کاغذات جو ہیں ان کی بھی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی، اور انہیں بھی کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں۔ اس طریقے سے کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ریلیف نہ مل سکا، اور الیکشن کمیشن کی طرف انہیں بھیج دیا گیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے ہی تو سارا کچھ مسائل پیدا کیے ہیں، وہ کیوں اپنی ہی چوری شدہ نتیجے کو تبدیل کریں گے اور کیوں وہ ریلیف دیں گے؟ وہاں سے تو کسی خیر کی توقع نہ تھی، نہ ہے، اور نہ آئندہ ہوگی۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، اور ساتھ جماعت اسلامی کے امیر نے بھی مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر فی الفور مستعفی ہو جائیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ صاف شفاف الیکشن کروانے میں اور نتائج جاری کرنے میں ناکام رہے۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے مانسیرا سے NA-15 مانسیرا، جہاں پہ نواز شریف صاحب ہارے ہیں، وہاں کا بھی نتیجہ روک دیا ہے، اور تینوں حلقوں کے نتائج روک دیے ہیں۔ بیلنسنگ ایکٹ کہتے ہیں اسے، کہ ایک بندے کو اگر دینا ہے ریلیف تو ساتھ دو اور کو بھی ملا لیا جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو یک طرفہ ریلیف ہے یا سلیکٹو ریلیف ہے۔ تو یہ بھی ہوا ہے جی۔ اور اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے جی مسلم لیگ نواز ابھی تک جوڑ توڑ میں مصروف ہے، لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں وہ اطلاع نہیں موصول ہوئی جن کی وہ توقع کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، ان کے سامنے وہ تمام شرائط رکھی گئیں جو کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے آئی تھیں کولیشن گورنمنٹ کے لیے، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی مل کر اقتدار میں آئیں۔ تو اس سلسلے میں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ آیا، اور جو اس میں گفتگو فرمائی گئی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فی الوقت متفق نہیں ہو سکی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اور کچھ کی رائے ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، ووٹ دے دینا چاہیے PMLN کو پرائم منسٹرشپ کے لیے، لیکن ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، ان کی حکومت میں، ان کی کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں جو ان سائڈ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، زرداری صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ فی الوقت ان سے کچھ بھی نہ لیا جائے، ان کو ووٹ دے دیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے جی کہ فی الوقت وہ کابینہ میں شامل نہ ہو، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ بتا دیتا ہوں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایوان صدر پہنچ جائیں اور صرف ایک کمٹمنٹ لیں مسلم لیگ نواز سے، اور وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو ایوان صدر پہنچا دیا جائے، اور جب زرداری صاحب ایوان صدر پہنچ جائیں گے تو ان کا جو مسکن ہے وہ 5 سال کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جائے گا، اور وہ تمام مقدمات اگر کوئی ان کے خلاف ہیں تو شاخانہ کا ہے، کچھ اور ہوں گے، تو اس کے بعد وہ ہوگا کہ ان کو مل جائے گا، کور مل جائے گا، اور اس کے بعد صدر مملکت زرداری صاحب ایوان صدر 5 سال کے لیے بالکل محفوظ رہیں گے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے 5 سال کنفرم کیے جائیں، اور اس کے بعد سچویشن کے مطابق آگے بڑھا جائے گا، اور اس وقت تک مسلم لیگ نواز کو ووٹ دے دیا جائے۔ یہ چیز جو ہے ابھی ریکارڈ پر تو نہیں لائے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ریکارڈ پہ نہیں آتی، بعد میں کسی وقت آ بھی جائیں گی، کیونکہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے جو خبریں دی گئیں وہ یہ تھیں کہ اختلافات بہت ہیں، پنجاب پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کہا ہے کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور بات جینون بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو سہارا دیتی ہے اور بھرپور سہارا دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر شاید دوبارہ وہ پبلک کو یہ نہ بتا سکے کہ ہم آپس میں اپوزیشن ہیں، کیونکہ پچھلی الیکشن کمپین میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ بانگے دوہل کہتے رہے ہیں کہ ہم واقعتاً اصلی حقیقی اپوزیشن ہے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی مناظرے کا چیلنج کیا، نواز شریف صاحب کو بھی کیا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن فی الوقت پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ابھی اپنا وزن وہ بڑھائیں گے، اور مسلم لیگ نواز کو ذرا طرح ان کا نکالیں گے کہ جناب ہم اتنی جلدی آپ کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ نچوڑیں گے، ظاہر ہے سخت رد عمل ہوگا
تو ہی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی مزید نیچے آئے گی کیونکہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں دوبارہ پھر وہ میثاق جمہوریت والا ان کے سامنے ماڈل رکھ دیا گیا ہے، سندھ میرا پنجاب آپ کا، اور دونوں اپنی اپنی جو ہے وہ جاگیریں بنا لی ہیں سندھ اور پنجاب کی. باقی مرکز ہے، مرکز کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری جو کچھ دیا پچھلے 16 مہینوں میں، اور پھر جو کاکڑ صاحب کر گئے ہیں کمال، کچھ 4 خرب روپیہ جو ہے وہ مزید قرضہ انہوں نے بڑھا دیا ہے کاکڑ صاحب نے، نگراں حکومت نے. تو وہیں سے سلسلہ جڑے گا، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں اور نیت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا مرکز کی طرف وہ کہتے ہیں ہم نہ آئیں، اور مرکز سے ہر کوئی جان چھڑا رہا ہے، کیونکہ جو آئے گا وہ قرضے بھی اس کو اتارنے پڑیں گے، معیشت ٹھیک کرنی پڑے گی جو کہ نظر نہیں آ رہی. اور پہلے دن ہی اسٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے گری ہے، الیکشن چوری کے بعد، الیکشن فراڈ کے بعد. جو آج پہلا دن تھا منڈے کا، وہ دھڑام سے نیچے آیا سب کچھ.